لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فراز خان. ارے عبید بھائی, آپ کو کئی دن سے لگا کر مسجد میں دیکھ رہا ہوں, کیا بات ہے؟ ارے بھائی بس اللہ کا کرم ہے اور اس کی توفیق ہے. کیا کس مصیبت میں پھنس گئے ہو یا کوئی کیس ویس چل رہا ہے؟ ارے بھائی ایسی بات نہیں ہے کہ انسان مصیبت میں پھنستا ہے تبھی نماز پڑھتا ہے. لیکن پہلے آپ جمعے کی نماز کے علاوہ کبھی دکھائی نہیں دیتے تھے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ میرے باتوں سے ناراض نہ ہو. فراز خان صاحب آپ تو اچھے طریقے سے جانتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور رمضان کے مہینے میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے, اس لیے میں سوچا کیوں نہیں اس کی رحمتوں سے محروم رہوں. عبید بھائی آپ کی باتیں مجھے بڑی پسند آئی, کیونکہ ہمارے بہت سارے بھائی رمضان کے مقدس مہینے میں کبھی جمعے کی نماز کو نہیں ہوتے, عظیم الشان عبادت سے محروم رہتے. آپ کو معلوم ہے کہ کھیلنے کے ہوشیار خان صاحب اتنے ہوشیار یا اتنے بدقسمت ہے کہ رمضان کے جیسے مبارک مہینے میں کبھی جمعے کی نماز کو نہیں آتے, اور عید بقرعید کو تو خوب خوشبو لگا کر, چمکدار رومال ڈال کر, نوکدار ٹوپی لگا کر عیدگاہ میں ایسے شان سے آتے جیسے عرب کا کوئی شیخ چلا آ رہا ہو. ارے کون سے ہوشیار خان؟ وہ اپنے بلبل خان دادا. ہاں وہی ہوشیار خان صاحب اب تو ایک دم گھسڑ پھٹے ہو گئے. ایک مرتبہ کی بات ہے کہ محلے کے لوگوں نے یہ تحریک چلائی کہ محلے کے سبھی لوگوں کو نمازی بنانا ہے. اس کوشش کے بعد قریب سبھی لوگ مسجد میں آنے لگے, چاہے ہفتہ 10 دن کے لیے آئے, لیکن ہوشیار خان صاحب اپنی ہوشیاری میں کامیاب رہے اور ایک دن بھی مسجد میں جھانک کر نہیں دیکھے. فراز خان صاحب ہوشیار خان نے محلے والوں کو ہوشیاری بتا دی, لیکن اللہ تعالیٰ جو سب سے ہوشیار ہے اس کے سامنے دن ساری ہوشیاری فیل ہو جائے گی اور یہی ہوشیاری اللہ کے ناراضگی کا سبب بنے گی اور جہنم تک پہنچا دے گی. لیکن عبید بھائی آپ کو دیکھ کے طبیعت بہت خوش ہوئی, آپ اس مبارک مہینے میں پابندی سے مسجد آ رہے ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فراز خان صاحب مجھے آپ پر بڑا تعجب ہو رہا ہے, آپ عبید صاحب کے کس ادا پر بہت خوش ہو رہے ہو؟ شیخ ارباز صاحب میں تو ان کے مسجد میں آنے کی وجہ سے خوش ہوں. کیا نماز پڑھنا اچھا کام نہیں ہے؟ فراز خان صاحب ذرا یہ تو بتائیے اللہ کی رحمتوں کا نزول صرف مسجدوں میں ہوتا ہے؟ کیا مطلب؟ میں آپ کی بات نہیں سمجھا, ذرا صاف صاف کہیے کیا کہنا چاہتے ہو؟ ارے بھائی عبید صاحب کہہ رہے ہیں کہ مسجد میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے, اس لیے وہ لگاتار مسجد آ رہے ہیں اور بازار میں سب کے سامنے چائے پان اڑاتے پھر رہے. کیا وہ اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی یا اللہ تعالیٰ وہاں نہیں دیکھتے؟ ارباز صاحب آپ میری مجبوری تو سن رہے, میں ڈائبٹیز کا مریض ہوں, ہر 2 گھنٹے بعد مجھے 4 کیپسول لینے پڑتے ہیں, اگر نہیں لے تو مرض پڑ جاتا ہے. تو کیا پان کھانا اور سرے عام چائے پینا یہ بھی آپ کی دوائی میں شامل ہے؟ ارے میاں مجبوری میں روزہ نہیں رکھ رہے تو کم سے کم روزے کا احترام تو کیجیے اور خدا کے واسطے سب کے سامنے کھانے سے پرہیز تو کیجیے. ارباز صاحب آپ کی بات بالکل صحیح ہے, واقع سب کے سامنے کھانا پینا روزہ اور رمضان دونوں کی توہین ہے. میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد سے بازار میں اور سارے عام کبھی نہیں کھاؤں گا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بہت بہت شکریہ. ارے ابھی شکریہ ادا نہ کرو, پہلے پوری بات تو سنو. ہاں ضرور سنائیے. رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتے ہی آپ پابندی سے مسجد آ رہے ہیں, جس پر فراز خان صاحب بہت خوش ہو رہے ہیں. ذرا یہ تو بتائیے کہ رمضان کے مہینے نماز پڑھے اور باقی دنوں میں نہیں؟ نہیں حضرت, نماز تو روزانہ پڑھ دے اور 5 وقت کی پڑھ دے. کہیے فراز خان صاحب آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ شیخ ارباز صاحب شریعت کے مسئلے میں رائے کی کیا بات ہے؟ شیخ ارباز صاحب میں نے علماء حضرات سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہر نیکی کا ثواب بڑھا دیتا ہے, اس لیے میں نے سوچا کیوں نہ سیدھا رنگ موقع سے فائدہ اٹھایا جائے. واہ بھائی واہ, خوب اگلی گھوڑے دوڑائے آپ نے, رحمت سے فائدہ اٹھانے کو سوچ لیا, لیکن آپ نے یہ نہیں سوچا دوسرے دنوں پہ نماز چھوڑنے پر کیا سزا ملے گی. کیا سزا ملے گی؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے, سبھی حضرات توجہ کے ساتھ سنیں اور یاد رکھیں اور لکھ کر لے جائے گھروں میں اپنے اپنے بچوں اور احباب کو سنائیے. جی ہاں سنائیے.
हाँ तो सुनिए, कयामत के दिन जब लोग अपनी अपनी कब्र से उठेंगे तो कुछ लोग खिंजीर की शक्ल में होंगे। लोग आपस में बात करेंगे कि सारे जानवर तो मिट्टी बन गए, किसी का नामो निशान नहीं रहा, तो ये कौन है, ये क्या है? तो फरिश्ते बताएंगे ये वो लोग हैं जो दुनिया में बेनमाजी थे, नमाज छोड़कर गुलशरे उड़ाते थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह हमारी तौबा। अरबाज साहब, आपने बहुत सही बात की तरफ तवज्जो दिलाई। हमारे कितने सारे भाई रमजान में तो खूब नमाजों का एहतमाम करते, लेकिन जैसे ही रमजान खत्म हुआ उनकी नमाज की खत्म हो जाती है और हम मस्जिद से ऐसे दूर हो जाते हैं जैसे मस्जिद का रास्ता देखा ही नहीं। जबकि नमाज तो ऐसी इबादत है, रमजान और गैर रमजान दोनों में भी फर्क है। फराज साहब, अभी तक आप और उबैद साहब बहुत खुश हो रहे थे, अब आपके भी समझ में बात आ गई होगी। लिहाजा अब आप उबैद साहब से कहिए कि रमजान के बाद भी पाबंदी से नमाज पढ़ते रहे। हाँ उबैद भाई, वादा करो कि रमजान के बाद भी पाबंदी से नमाज पढ़ेंगे, वरना सोच लो कयामत के दिन बेनमाजी का क्या हश्र होगा। मैं आप दोनों हजरत से इस महफिल में वादा करता हूँ कि रमजान के बाद भी पाबंदी से नमाज पढ़ूंगा और अब डॉक्टर से मशवरा लेकर रोजा भी रखने की कोशिश करूंगा। आप लोग मेरे लिए अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह ताला मुझे इस राह में साबित कदम रखे। हम जरूर दुआ करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आप दोनों हजरत का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।